بھی پیار مت کرو، کہیں ایسا نہ ہو تمہیں بعد میں ڈس لے۔ میرے دوستو ہمیں کیا معلوم تھا اور فلسطین کے مسلمانوں کو کیا معلوم تھا؟ جن کو ہم آج رہنے کی جگہ دے رہے ہیں، جن کو آج ہم کھلا رہے ہیں، جن کو اپنی زمین ہم دے رہے ہیں، جن کو ہم اپنا مکان دے رہے ہیں، وہ 70 سال کے بعد یا 10-20 سال کے بعد جب یہ اکثریت میں آئیں گے اس وقت ہم پر ظلم ڈالیں گے، ہماری بہنوں کے ساتھ ریپ کریں گے، ہماری ماؤں کے ساتھ ریپ کریں گے، چھوٹی چھوٹی بچوں کے ساتھ ریپ کریں گے، کیا معلوم تھا؟ لیکن میرے دوستو جتنی مشکل فلسطین کے مسلمانوں کے لیے، ایک پیغام میرے چھوڑ کے مسلمانوں یہ سن لیجئے، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ کی روایت ہے، میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں کہ جتنی مشکل زیادہ آئے گی، جتنی پریشانیاں زیادہ آئیں گی، اتنا ہی بہت بڑا ایجنڈا تمہارے ہاتھ لگنے والا ہے۔ آج اگر مسلمانوں نے فلسطین پر ظلم کے پہاڑ توڑے جا رہے ہیں، بڑا کٹھن معاملہ ان پر گزر رہا ہے، انشاءاللہ امید کبھی ہے اللہ کی بے کس پناہ بارگاہ میں کہ ان کے ہاتھ بہت بڑا خزانہ لگنے والا ہے۔ اور یہ تو آپ کو معلوم ہے، مجھے معلوم ہے کہ جب بھی کوئی ایسا معاملہ آتا ہے، لڑائی جب ہوتی ہے، مرنا تو ہے ہی ہے، لیکن مسلمانوں نے فلسطین مبارک ہو، تم اگر زندے رہے تمہیں انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ فلسطین اور مسجد اقصی کا قبضہ تمہارے ہاتھ میں آ جائے گا۔ اگر مر گئے تو شہادت کا جام تمہارے مقدر میں ہوگا، مر کر اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں جنت میں مقام عطا فرمائے گا۔ قرآن مقدس کی ایک آیت کریمہ میں نے آپ حضرات کے سامنے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے۔ کیا تقریریں کریں، کیا بیان کریں ہم اور آپ، کیا خوشیوں کے ترانے ہم اور آپ گائیں۔ میرے نبی کی حدیث پاک سن لیجئے، ہمارا ایک یہ مسلمانوں کی کامیابی کا راز ہے، یہ آپ نہ سمجھیں، یہ سمجھیں آپ کہ جب آپ اور ہم پر کوئی مسلط کوئی مصیبت آتی ہے، میں نے آپ کو ایک حدیث پاک پہلے تقریباً 2-3 ہفتہ پہلے سنائی تھی کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جو بھی مصیبت تمہیں آتی ہے، تمہارے گناہوں کو مٹنے کے لیے وہ مصیبت تمہارے سر آتی ہے۔ ایک اور حدیث پاک ہے، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، ایک حدیث پاک یاد آ گیا، مفہوم اسی بات کے متعلق ہے، دو دفعہ پڑھ لیجیے، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد مادن الجود والکرم وآلہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حضرات سمجھائیں کیا، کہیں کیا، ہم تو مستی کر رہے ہیں، ہم تو مزے کر رہے ہیں، کیا تقریریں سنائیں، بس اتنا سمجھ لیجئے جب کوئی مصیبت مقدر میں ہو، وہ مصیبت جب آئے اس وقت ہاتھ بھی اٹھانا پڑتا ہے، لات بھی اٹھانا پڑتا ہے، اور بارگاہ الہی میں دعا بھی کی جاتی ہے۔ وہ فلسطین کے مسلمان ہیں جو اتنے بہادر ہیں، اتنے بڑے مجاہدانہ انداز اختیار کر رہے ہیں، چھوٹے چھوٹے بچوں کو ٹنگ آیا تو جنگ آیا، دیکھ جائے گی کیا ہوتا ہے، یا مریں گے یا جیتیں گے یا ہاریں گے، میدان میں کود گئے، چھوٹے چھوٹے بچوں کو ہم نے دیکھا ہے۔ اب کیا کریں گے، جہاں تک ان کی بس چلتی ہے۔ یہودی اتنا ناپاک ہے جس نے ہمارے ملک ہندوستان میں رہ کر، وہاں سے رہ کر اتنا گندا اور اتنا ناپاک ہے اسرائیلی لوگ، اور اتنا ناپاک ہے انگریز، اور آج اگر ہم ان کا ساتھ دے رہے ہیں گفتگو میں، باتوں میں، نعروں میں، یہ ہماری کم عقلی ہے میرے مسلمانوں۔ ناپاک امریکہ کا اتنا بڑا ناپاک ہے جو اپنی ماں کے ساتھ زنا کرتا ہو، جو اپنی بہن کے ساتھ بدکاری کرتا ہو، جس کو اپنی ماں بہن بیٹی نظر نہیں آتی ہو، تو اس کو آپ کی اور ہماری اور فلسطینی اور ہندوستانی لوگوں کی ماں بہن بیٹی کیا خدا کی قسم وہ کھلونا سمجھتا ہے۔ اتنا ناپاک ذریعہ اس کا، انگریز اتنا ناپاک ہے، اتنا گندا ہے، اس نے ہمارے پاک ملک ہندوستان کو، اتنے بہترین ملک کے اندر اتنا زہر پھیلا دیا۔ بنگلہ دیش الگ ہو گیا، پاکستان الگ ہو گیا، ہندوستان الگ ہو گیا، اب جو ہے کچھ کشمیر الگ ہو رہا ہے، اب جو ہے کچھ کیا کہتے ہیں پنجاب الگ ہو رہا ہے، یعنی الگ کروا رہا ہے، اور یہ کروانے والا کوئی اور نہیں ہے۔ ہم ہندوستان کے جتنے بھی لوگ ہیں میرے دوستو بالکل بھولے بھالے لوگ ہیں، وہ چاہے ہندو میں ہو چاہے مسلمان، عقل تو ہے ہی نہیں، عقل سے پیدل ہے، اب بس نہ ادھر کی دیکھتے ہیں نہ ادھر کی دیکھتے ہیں، پھینکتے جا رہے ہیں۔ مسلمانوں کے خلاف ہندو بول رہا ہے،